حمید کا. تو چلیں جی پھر اسی پارٹی کے ایک اہم پرسنالٹی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب, سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی پارٹی اس فیصلے پر کتنی خوش ہے, کیا سوچ رہی ہے. رانا صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بتائیے گا, سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوا ہے, انہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. آپ کی پارٹی اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہے, کتنا اہم ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مثالی فیصلہ ہے؟ دیکھیں جی, اس کے بارے میں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا, اور اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بات جو ہے وہ مناسب ہوگی, کہ یہ مکافات عمل ہے, اور وہ تمام صاحب اختیار جن کے پاس اختیار آج ہے یا آنے والے کل کو آئے گا, تو انہیں ماضی کے ان قصوں کا اور ان کریکٹرز کا جو ہے وہ ضرور مطالعہ اور احوال معلوم کرنا چاہیے. فیض حمید صاحب ایک زمانہ تھا کہ یہ سیاہ و سفید کے مالک تھے, اور جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کیا, اور جو بھی کرتے تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے یا اس میں دوسرے تیسرے درجے میں کام کرتے رہے. تو انہوں نے کبھی ان چیزوں کو مخفی رکھ کے نہیں کیا, بلکہ دھڑلے سے لوگوں کو بتا کے کرتے تھے, اور بعض معاملات میں انہوں نے بڑی زیادتیاں کی لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. رانا صاحب, کیا اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شکنجے میں مزید افراد بھی آئیں گے؟ کیا بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اگر فیض حمید صاحب پر یہ الزام ثابت ہو گیا ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں, تو وہ سیاسی سرگرمیاں کسی سیاستدان یا سیاسی جماعت کے ساتھ ہی کر رہے ہوں گے نا. اور دوسرا, جب یہ بات بھی آ گئی سامنے کی انکوائری ابھی جاری ہے, انہوں نے ملک میں ہنگامہ آرائی کرنے اور ملک کو ڈی اسٹیبل کرنے سے متعلق جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے اور اس طرح کے جو ہے وہ ایجوکیشن اور ملک میں افراتفری جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی, تو پھر وہ کسی سے مل کے کی ہوگی نا. تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ کیوں ساتھ پرسیکیوٹ نہیں ہوں گے, وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. اچھا, اور رانا صاحب یہ بتائیے گا, فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں, آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی سمیت 4 الزامات پر سزا ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب سے کوئی بالا تر نہیں ہے, اور اس فیصلے کے پھر دور رس اثرات بھی ہوں گے؟ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اور ان کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے, اور اس میں جب پھر کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے نا, تو پھر اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چھوٹے عہدے پہ فائز ہے یا وہ بہت بڑا جو ہے وہ سینئر پوزیشن کے اوپر ہے وہ بندہ. تو اس سے ایک تو فوج کے اوپر اور اس کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑا ہے, مزید بڑھے گا. موجودہ جو فوج کی قیادت ہے اس کے متعلق جو ہے وہ امپریشن بہتر ہوگا کہ انہوں نے ایک آدمی نے اگر کسی جرم پر ارتکاب کیا تو بھلا اس کی کوئی بھی حیثیت پوزیشن ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ جواب میں ٹھہرایا, اسے انصاف کے مٹہرے میں جو ہے وہ پیش کیا. اچھا رانا صاحب, موونگ فارورڈ, بلاول بھٹو زرداری صاحب دورہ پنجاب پہ ہیں اور حکومت کو تجاویز بھی دے رہے ہیں, حکومت کے کام کو سراہ بھی رہے ہیں, خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے کام کو. اچھا, اور حکومت سے سپیس بھی مانگ رہے ہیں, یہ سیاسی حکمت عملی کا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتیں اگر قومی دھارے میں کام کریں تو وہ ملک کے لیے بہت ہی نیک فعال ہے اور مضبوطی کا باعث ہے. پارٹیوں کو ریجنلائز یا پروونشلائز نہیں ہونا چاہیے.
بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور اسی طرح سے پی ایم ایل ایم کی لیڈرشپ کو سندھ جانا چاہیے، کے پی کے جانا چاہیے، بلاول صاحب کو بھی بلوچستان جانا چاہیے، کے پی کے بھی جانا چاہیے. تو اس سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے، ملک جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے اگر وہ کوئی تنقید کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں حق پہنچتا ہے، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، تو اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو وہ کرے. پنجاب گورنمنٹ اس کا جواب دے گی، یا اس سے جو ہے وہ اگر کسی جگہ پہ وہ نشاندہی کر رہے ہیں تو اس سے رہنمائی لے گی. اور رانا صاحب، بلاول صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم اور نئے صوبوں، یہاں تک کہ کے پی میں گورنر راج کا بھی جو معاملہ ہے، وفاقی حکومت نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، مطلب رابطہ ہوا ہی نہیں ہے اس سلسلے میں. تو کیا ہم اس سے سمجھیں کہ ان ایشوز پر کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ اتنی خبریں گردش کر رہی مگر پیپلز پارٹی سے رابطے نہیں ہوئے. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، ابھی وفاقی حکومت نے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. جب فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ تمام الائز کو اعتماد میں لیں گے. یہ ایک آپشن کے طور پہ چیزیں جو ہے وہ تو لمبا عرصہ دور رہتی ہے، دینے کو اور رہنے سے تو کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور رانا صاحب، بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کی معاشی مشکلات کے ذمہ دار اسلام آباد میں بیٹھے بیوروکریٹس ہیں، اور ایف بی آئی کی غلطیوں کا بوجھ عوام کیوں اٹھائے. تو بلاول کی اس بات سے آپ متفق ہیں؟ کیا موقف ہے پارٹی کا؟ نہیں، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. اچھا. اس میں بہت ساری ریزنز ہیں. یہ 2018 میں ملک جو ہے وہ ٹریک پہ آ چکا تھا. 24 پہ اکانومی تھی جو G20 میں 1 سال کے فاصلے پہ تھی. لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا جا چکا تھا. دہشت گردی کے اوپر بھی جو ہے وہ کنٹرول حاصل کیا جا چکا تھا. اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ ٹریک سے ڈی ٹریک کیا گیا، اور اگلے 4 سال پھر جو تباہی ہوئی ہے وہ تباہی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ پوری طرح سے کیور نہیں ہو سکی. آپ کے یعنی پیش میں نظر میں ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی دھرنا، کوئی نہ کوئی بیچ میں چاؤ جو ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی بے چینی میں کمی نہیں آئی. میں یہ تو نہیں مانتا کہ اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ کمی نہیں آئی. یہ دیکھیں پھر آگے جا کے سلسلہ جو ہے یہ کہاں پہ منتقل ہوتا ہے. اب یہ 2 دن کا بتایا کہ نوٹس انہوں نے دے دی ہے. چیف منسٹر کو میٹنگ بھی کرنی چاہیے، آپ کو بڑھانا چاہیے، ہم میں سے جس کو ریلیونٹ سمجھے اسے بھی بڑھنا چاہیے اور میٹنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے سارے